السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احمد، آپ کا ہوسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دھان کی پیداوار ہمارے ملک میں کیوں کم آ رہی ہے۔ دھان خریف کی ایک اہم نگداور فصل ہے۔ دھان نہ صرف ہماری غذائی ضرورت کو پورا کرتی ہے بلکہ دوسرے ممالک کو برآمد کر کے اس سے ہر سال قیمتی زر مبادلہ بھی کمایا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ، ویتنام اور انڈیا کے بعد پاکستان برآمد کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں دھان کی اوسط پیداوار اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ دھان کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے مناسب زمین کے علاوہ زمین کی تیاری، کھادوں کا مناسب استعمال، جڑی بوٹیوں کی تلفی، کیڑوں اور بیماریوں سے تحفظ اہمیت کے حامل ہے۔ دھان کے کھیت میں صحت مند پودوں کی تعداد کا پورا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے پودوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ منتقلی کے وقت پودوں اور لائنوں کا باہمی فاصلہ 9 انچ برقرار رکھتے ہوئے 1 ایکڑ میں کم از کم 80,000 سوراخوں میں 2 پودے فی سوراخ کاشت کرنے ضروری ہیں۔ نرسری منتقل کرنے والے مزدور یعنی لابے عموماً فی ایکڑ پودوں کی تعداد صرف 50 سے 80,000 تک ہی رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کتنی 1,80,000 پودے ہونے چاہیے، اور جو لابے ہیں وہ کتنے لگا رہے ہیں، 50 سے 60,000 کے درمیان ان کے ساتھ فی ایکڑ مزدوری طے کرتے وقت یہ بات بھی طے کر لی جائے کہ 1 مربع میٹر میں کم از کم 16 پودے لگانے ضروری ہیں۔ اس مقصد کے لیے سریے کا بنا ہوا 1 مربع میٹر کا سانچہ استعمال کر کے منتقلی کے دوران 16 پودے فی مربع میٹر چیک کرنے انتہائی ضروری ہیں۔ اچھا ناظرین، ہمارے جو پودوں کی تعداد کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری پروڈکشن میں انکریز نہیں آ رہا۔ مثلاً ہماری 25 سے 30 ایکڑ پیداوار پودوں کی تعداد پوری نہ ہونے کی وجہ سے کم ہوتی ہے ہر سال اچھا، اور لاب لگاتے وقت اپنا منہ وہ ہوا کے رخ رکھیں تاکہ ہوا چلنے سے پودے اکھڑ نہ سکیں اور متاثرہ پودے اسی وقت ہی نکال دیے جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 3 سینٹی میٹر گہرے لگائے جائیں تاکہ ہوا چلنے کی وجہ سے یہ پودے وہ اکھڑ نہ سکیں۔ ناظرین، لاب جب آپ نے منتقل کرنی ہے تو اس کی جڑوں کو تھائیوفینیٹ میتھائل کے محلول میں ڈبو کر اچھی طریقے سے اس کو ڈبو دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جب نیکسٹ ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے ان نرسری کو، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بیماریوں سے محفوظ ہوگی، کسی قسم کی کوئی مطلب جو براؤن لیف اسپاٹ کا اٹیک آتا ہے یا بکینی کا اٹیک آتا ہے، اس سے بھی کافی حد تک وہ ہماری فصل محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اب اس کے بعد ہماری جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کس طرح اس کو فرٹیلائزر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، مائکرو نیوٹرینٹ وغیرہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو بہت شکریہ۔ اور کون سے فنجی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ بہتر ہے دھان کی فصل کے لیے۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کا۔